پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کریں گے. شیخ صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سر سب سے پہلے تو یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا, اور آپ سے پہلے عقیل ملک صاحب نے بھی اس پر جو اپنی رائے تھی وہ دی ہے, کہ یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا پاکستان کی جانب سے حصہ بننے کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں, اب اس حوالے سے وزیر مملکت صاحب کا یہ موقف تھا کہ یہ پاکستان کے لیے آنر کی بات ہوگی اگر اس فورس کا حصہ ہم بنتے ہیں. پی ٹی آئی سر اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ سر پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ اٹس اے میٹر آف گریو کنسرن, اور ہم اس پہ آج صبح ہی اپنی آفیشیل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریلیز کر چکے ہیں. میرے آفس نے صبح آفیشیل پریس ریلیز ایشو کیا ہے. اس میں ہم نے بڑا صاف کہہ دیا ہے کہ دیکھیں یہ ہمارے لیے کنسرن اس لیے ہے کہ ہمیں اسرائیلی میڈیا سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے, ہمیں پاکستانی میڈیا آؤٹ لیٹ سے پتہ چل رہا ہے یہ ہو رہا ہے. تو ہمارا یہ سوال ہے حکومت وقت سے, بے شک وہ فارم 47 کی صحیح, کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حقائق کیا ہے. اور اگر یہ حقیقت ہے کہ شرم کی بات تو یہ ہے کہ اسرائیلی میڈیا بتائے, جو ہے وہ امریکن میڈیا بتائے, پاکستان کے صحافی سوال کر رہے ہیں, بہت سے اینکر سوال کر رہے ہیں, ٹویٹس کر رہے ہیں, پروگرامز کر رہے ہیں, اور یہ جو ہے یہ اشاروں کناروں میں باتیں کر رہے ہیں. کل رانا صاحب ایک پروگرام میں تھے, وہ بھی اشاروں کناروں میں بات کر رہے تھے. آج آپ نے جس کا ذکر کیا اسٹیٹ منسٹر کا, وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہوگی. بھائی اسرائیلی اخباراں کہہ رہی نے, امریکن اخباراں کہہ رہی نے, تسی ہاری تھی سانو مطلب ہوا چ رکھا ہے. تو ہم نے ان سے یہ سوال کیا ہے کہ پہلے تو اس کو آپ حقیقت قوم کو بتائیں کہ حقیقت کیا ہے جو اسرائیلی اور امریکن اخباریں کہہ رہی ہیں یا ہمارے صحافی کہہ رہے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ پہلے اس کی جو ہے اس کو آپ کو مانے کہ یہ ٹھیک ہے, یا آپ اس کی تردید کریں گے یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بڑا ایک سیریس ایشو ہے, بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اور ضروری ہے. پاکستان تحریک انصاف کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ کو, اور پارلیمنٹ کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی اور اس کے لیڈر عمران خان کو, اور انٹائر پولیٹیکل وہ جو ہے اس کو اور قوم کو آپ کو اعتماد میں لینا پڑے گا. فار دس ٹو بی ٹرانسپیرنٹ آپ کو بتانا پڑے گا کہ اگر یہ حقیقت ہے تو اس کی ٹی او آرز کیا ہے, اور آپ کیسے جانا چاہتے ہیں, اور یہ آپ نے فیصلہ کیوں لیا ہے. اور اگر حقیقت نہیں ہے تو سمپلی آپ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت نہیں ہے. یہ جو ایموشنل کہانی ہے جی ایسے آنر رہتے فلانا رہتے ٹھیک ہے, یہ کیا بچوں والی باتیں. اتنا بڑا فیصلہ کرنے لگے, آپ نے گھر بیٹھ کے کر لیا ہے, اس قوم نے آپ کو ووٹ دیے, آپ اس پہ بات کریں. اس میں بہت سے ڈسکشنز اس پہ ہو سکتی ہیں, بڑا ڈیپ اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. دیکھیں نا آپ کس حیثیت میں جا رہے ہیں, آپ اگر جا رہے ہیں تو یہ بھی انہوں نے کنفرم کرنا ہے. ہم نے ان سے سوال پوچھا ہے, اگر آپ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کی وہاں ذمہ داریاں کیا ہوں گی, آپ کو کس حیثیت میں وہاں پہ رکھا جائے گا. کل آپ نے حماس, وہ اگر آپ کو ڈس آرمامنٹ فورس کے طور پہ بھیج رہے ہیں تو کس کو ڈس آرم کرنا ہے؟ آپ نے حماس کو کرنا ہے کیا؟ جو حماس اسرائیلی اور امریکن کو نہیں دے رہے تو کیا وہ آپ کو دیں گے؟ آپ ایک نیا وہ کھڑا کریں گے. دوسری طرف جو ایک اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ بوزنیا میں کیا ہوا تھا, جہاں ایک یو این پیس کیپنگ فورس موجود تھی, وہاں یو این جو پیس کیپنگ فورس کی موجودگی میں جو کیمپ تھا اس میں ہزاروں مرد بچے جو ہے وہ شہید کر دیے گئے تھے, اور یو این فورسز نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. تو یہ جو نیتن یاہو بار بار کہتا ہے کہ اس کو کسی اٹیک کے لیے کسی سے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے, اگر اس قسم کا کوالٹیورڈ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ تو یو این کے ڈچ سولجرز کی طرح نہیں ہوں گے جو کھڑے رہیں گے یو این کو چارٹر دیکھتے ہوئے, وہ تو پھر مسلمان سپاہی ہوں گے. بالکل تو اس میں بہت سی کنسیڈریشنز ہیں. تو یہ اٹ از ناٹ ایز سمپل ایز اٹ سیمز, جیسے یہ وزیر آ کے کہہ دیتے ہیں کہانیاں قوم کو سناتے ہیں, اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, لیکن یہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ جب کور کمانڈر سے ملاقات ہوتی ہے تب تو بانی پی ٹی آئی سے خان صاحب کے ساتھ ملاقات یا ان کی اجازت کی ضرورت پی ٹی آئی کو کیوں پیش نہیں آتی. ایک تو یہ بتائے, وہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب یہ سوال اٹھا رہے تھے. دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کابینہ کی تشکیل نہیں ہوتی اور یہ معاملہ ایسی طرح چلتا ہے تو پھر وفاق آرٹیکل 234 کا نفاذ بھی کر سکتی ہے, سوچ سکتی ہے. آپ کو کوئی خدشہ ہے سر ایسا؟ اور جی آپ کو ہمارا کون سا حیا ہے, یا آپ کو ہماری کون سی شرم ہے, یا
آپ کو کون سا عوام نے ووٹ دیے ہوئے ہیں جو آپ کسی رائٹ مومنٹ کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں. دھمکیاں کس کو آپ دیتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جی کور کمانڈر سے میٹنگ کرنے کے لیے وہ کون سا کور کمانڈر صاحب کے پاس گئے تھے؟ یہ ایک جیسچر تھا اور وہ ان کی طرف سے نہیں تھا. جتنے بھی وفاقی محکمے اور جو بھی محکمے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، جب نیا چیف منسٹر آتا ہے تو وہ ایک بزنس ایز یوزل، وہ آتے ہیں، کرٹسی کال ہوتی ہے، کانگریچولیٹ کرتے ہیں اور وہ مبارک دینے کے لیے آئے تھے. اس سے زیادہ کوئی بات ہوئی نہیں. اور سہیل آفریدی صاحب سے میری اپنی بات ہوئی ہے، انہوں نے بڑا واضح بتا دیا ہے کہ انہوں نے ان کو بتایا کہ جی سیکورٹی کے حوالے سے گفتگو میں عمران خان صاحب سے گائیڈ لائن لینے کے بعد آپ سے کرنے کے قابل ہوں گا، میں اس وقت آپ سے کروں گا. تو اس میں اجازت مطلب کو مبارک دین آ رہا ہے، تو اس میں یا ایک کرٹسی کال ہے، ایک اتنا بڑا صوبہ ہے اور اس میں سیکورٹی کے ایشوز ہیں. انہی ایشوز کے حوالے سے فارمر چیف منسٹر کا جو ریزگنیشن انشور کرایا گیا تھا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اسے کہیں جی کہ یہاں مطلب تو یہ بچوں والی باتیں کرتے ہیں. کہ یہ کیا کس قسم کی آپ نے گفتگو کی اور یہ آپ کیا کہتے سر ہیں؟ تو اگر آپ نے لیکن جو کرنا ہے نا، ہاں لیکن شیخ انہوں صاحب نے کہا کہ تسی کرنا ہے جی نا انگریزی دے وچ ایک بڑا ہی یا مناسب نہیں ایک وزیر کے لیے بات کرنی ہے کسی پارٹی کے لیے. میں نامناسب زبان استعمال نہیں کرتا ہوں کہ جو وہ کہتے ہیں نا، وہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. یعنی انگریزی کر لو، ٹھیک ہے نا جی. تے میں تو یہی کہاں گا تسی جو کرنا ہے میرے بھائی، تساں ٹی ویاں تے سانو نا وارننگ شاٹس نہ دیو، تو کر لو جا کے. چلو ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.